میں تو اکراہ یعنی جبر ہے ہی نہیں، اور جب ہم ایمان کے حوالے سے یہ مانتے ہیں کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، تو یقیناً پھر جب آپ اقرار باللسان کرا ہی لیں لیکن اگر تصدیق بالقلب نہ ہو تو پھر کس طریقے سے وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو کسی کے سامنے مسلمان بنانا ہے کسی کو، تو جبراً کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو عمومی تاریخ جو اسلامی سوسائٹیوں کی اور اسلامی معاشروں کی ہے تو وہاں پہ تو بالجبر اسلام قبول کرنے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اکا دکا واقعات ہوئے ہوں تو ان کو آپ ریپریزنٹیٹیو واقعات نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بالجبر بات ہوتی تو کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ وہ پھر بالکل کسی اور مذہب کے ساتھ منسلک نہ ہوتے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اسپین، سسلی صدیوں تک مسلمان حکومتیں رہیں لیکن اکثریت بہرحال مسیحیوں کی رہی، اور پھر تاریخ اسلام نے آپ نے دیکھا ری کانکوسٹا کہ دوبارہ مسیحی جو تھے اسپین پر، سسلی پر قابض ہو گئے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی مثال ہماری انڈیا کی ہے، ہندوستان کی ہے کہ اکثریت بہرحال ہندوؤں کی رہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں محمد بن قاسم سندھ کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر محمود غزنوی سے لے کے اور بالآخر مغلیہ سلطنت تک زبردستی کوئی ایسی تحریک نہیں چلی۔ اگر چلتی تو آج شاید ہندوستان میں کوئی ہندو نہ ہوتا، اسپین میں کوئی مسیحی نہ ہوتا، سسلی میں کوئی مسیحی نہ ہوتا۔ جہاں پہ ملیشیا وغیرہ، انڈونیشیا میں اسلام کی تبلیغ کی بات ہے تو وہاں بھی کسی بھی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ بالجبر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے، بلکہ تجارت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی دعوت پھیلی۔ اور یہاں انڈیا کے اندر تو زیادہ تر جو اسلام کی دعوت پھیلی ہے وہ صوفیاء کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، اور یہ چھاپ جو ہے یہ اب تک نمایاں ہے۔ جو یہاں پہ ہماری غیر مسلم آبادی ہے، ان کے نمائندوں کے ساتھ میری ایک لمبی یوں سمجھیں کہ روابط ہیں، لمبے روابط ہیں، اور ان کو ہم نے متعدد حوالوں سے بہت مطمئن پایا ہے۔ کوئی ایسی بات ہمیں سننے کو نہیں ملی کہ جس سے یہ ہو کہ یہاں پہ ہماری جو غیر مسلم آبادی اور کمیونٹیز ہیں وہ ناخوش ہیں۔ ہم پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، دیگر علاقوں میں ہم ملے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ اور انہوں نے بالعموم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ چرچز دیکھیں، مسیحی گرجے دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس بہت بڑے رقبے ہیں، اور ان کی تاریخ جو ہے وہ برطانوی ہند کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ جائیدادیں اب بھی ان کے پاس ہیں، وہ مکانات اب بھی ان کے پاس ہیں، ان کو عبادت کی مکمل آزادی ہے۔ ہندو مندر جو ہیں وہ بھی متروکہ جو وقف املاک ہیں ان کے ماتحت ہیں۔ کچھ ان کے مسائل تھے کیونکہ آبادی کم تھی، تو اب وہ مسائل بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ مندر جو ہیں ان کے مطالبے پہ ان کو بحال کرایا جا رہا ہے۔ منسیرہ میں جو ان کا بہت ہی قدیمی مقدس مندر ہے، وہاں پہ وہ روزانہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے، ان کے افراد جاتے ہیں، ان کے نوجوان اور بوڑھے سب وہاں جاتے ہیں۔ کچھ مسئلہ پیدا ہوا تھا کرک ٹیری میں، وہاں بھی عوام نے رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، چنانچہ عدالت نے بھی اس پہ بہت سخت اقدام کیا اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اسلام آباد کے اندر بھی مندر کا ایک مسئلہ آیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طریقے سے ان کی رپورٹ دی کہ ہندو پنچایت کے لوگ بھی مطمئن تھے، علماء کرام بھی مطمئن تھے۔ تو اس طرح کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ تو بالعموم تو میرا تاثر یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تقابل کریں تو ہمارے ہاں جو غیر مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت ہی مطمئن ہے، اور ان کے حقوق جو ہیں ان کا مکمل احترام کیا جاتا ہے۔
پاکستانی آئین قانون بھی اس سلسلے میں واضح ہے، اور دینی طبقہ جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں بہت واضح ہے۔ بنیر کے اندر تو پورا علاقہ ہے جو سکھوں کا ہے، اور وہاں پہ وہ بالکل مل جل کر مقامی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قبائلی جو ہمارے سابقہ علاقے تھے وہاں بھی ایک بڑی تعداد میں ہندو اور سکھ موجود ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا پنجاب، سندھ، بلوچستان، مختلف علاقوں میں اس طرح جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی ایک بڑی تعداد سکھوں کی اور ہندوؤں کی آباد ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے کسی شکایت کا اظہار کیا ہو۔ اگر کوئی شکایت پیدا ہوئی بھی ہے تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کی حمایت کی ہے، اور اس وجہ سے بالعموم ہم نے ان کو مطمئن پایا ہے۔